بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السنت فی السجود، یہ بیان ہے اس بات کا کہ سجدے میں کیا سنت ہے، سجدے میں سنت کا بیان۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کا رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ اب صرف پیشانی کو زمین پر رکھ دینا ہی سجدہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بھی پیشانی کے ساتھ ساتھ جھکیں تو سجدہ ہے؟ تو اس تعلق سے ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، اخرجہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، ایک تو سر، دوسرے اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ تو 2 قدم، 2 گھٹنے 4، 2 ہتھیلیاں 6، وجہ اور چہرہ، یہ 7 اعضاء جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے میں یہ 7، ان کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو وضع الجبہۃ علی الارض تبھی پایا جائے گا جب یہ باقی 6 اعضاء بھی سجدہ کریں۔ اس کا طریقہ اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے، ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اپنے اعضاء میں آپ غور کریں کہ کون سے اعضاء آسمان کی طرف قریب ہیں اور کون سے اعضاء زمین کی طرف قریب ہیں۔ تو اگر آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے میں دونوں قدم زمین سے ہی لگے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے سر سب سے اوپر ہوتا ہے، آسمان کے قریب ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھ سر سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ جب سجدہ کریں گے تو دونوں قدم تو لگے ہوئے ہیں ہی، وہی جھک جائیں گے اور انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں گی پیروں کی، اور انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگیں گے۔ اب قدموں کے بعد میں سب سے پہلے زمین کے قریب جو ہوتے ہیں وہ گھٹنے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے قدموں کے بعد گھٹنوں کو زمین پر رکھے گا۔ گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کے بعد میں اب زمین کے قریب ہاتھ سب سے پہلے ہوں گے، تو ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر پھر رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھے گا اور اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر لگائے گا۔ تو لگانے میں پہلے ناک زمین پر لگائے گا، پھر پیشانی لگائے گا۔ اٹھنے میں اس کا الٹا کرے گا، کیونکہ سر سب سے اوپر ہے، اس لیے سب سے پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا، پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر دونوں گھٹنے اٹھائے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اس کے بیچ ہم یہ بھی بتا دیں کہ جب سجدہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھے گا۔ اب یہ دونوں ہاتھ کہاں رکھے گا؟ تو جن علماء نے یہ فرمایا کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا کندھوں تک چاہیے، تو ان کے نزدیک کندھوں کے مقابل ہاتھ رکھے گا۔ اور جن علماء نے، جیسے کہ احناف نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھائے گا تکبیر تحریمہ میں کہ کان کی لو کے مقابل ہو جائے گا اس کے انگوٹھے۔ تو اب ان علماء کے نزدیک
سجدہ کرنے کے وقت میں ہاتھ جب رکھے گا تو ہاتھ ایسی جگہ پر رکھے گا کہ اس کے کان کے لو کے مقابل اس کے انگوٹھے آ جائیں، اور پھر بیچ میں سر رکھے گا۔ ایسے ہی جب ہاتھ رکھے گا تو ہتھیلیاں جس کپڑے پر یا جس جگہ پر رکھے گا اسی جگہ پر چہرہ رکھے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ چہرہ تو زمین پر رکھ رہا ہے اور ہتھیلیاں ادھر ادھر کسی اور جگہ پر رکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جس جگہ پر ہتھیلیاں اسی جگہ پر چہرہ رکھا جائے گا، جس جگہ پر چہرہ رکھا جائے گا اسی جگہ پر ہتھیلیاں بھی رکھی جائیں گی۔ ہتھیلیاں رکھنے میں حدیث پاک کے اندر حکم ہوا ہے کہ جب سجدہ کریں گے تو ہم اپنے ہتھیلیاں جب رکھیں گے تو قبلہ رخ رکھیں گے، اور ہاتھ کی انگلیاں ان کا سرے جو ہوں گے وہ قبلہ رخ ہوں گے، اور سجدے کی حالت میں اپنی انگلیوں کو پھیلائیں گے نہیں بلکہ ان کو اکٹھا کریں گے۔ یہی سنت طریقہ ہے، جبکہ رکوع میں جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو انگلیاں کھلی رکھتے ہیں۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضرت وائل فرماتے ہیں انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اکٹھا انگلیوں کو کریں گے تو انگلیوں کے سرے جو ہوں گے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی تخریج امام بخاری نے کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا سجد المؤمن سجد کل عضو منہ فلیوجہ من اعضائہ القبلۃ ما استطاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء کو قبلہ رخ رکھے جتنا ہو سکے۔ بہرحال اپنے ہاتھوں کو سجدہ کرنے کے وقت میں ہتھیلیوں کو زمین پر جب رکھے گا تو اس طریقے سے رکھے گا کہ اس کی انگلیاں اکٹھی ہوں تاکہ ان کے سرے وہ قبلہ رخ ہوں۔ ایسے ہی پیروں کی انگلیاں بھی اس طریقے سے موڑے گا کہ ان کے پیٹ زمین پر لگے رہے اور ان کا سرا قبلہ رخ ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ۔ تو انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ مستحب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اس باب میں کہ جب سجدہ کریں گے تو ہتھیلیاں جس جگہ پر ہم اپنا سر رکھیں گے، پیشانی رکھیں گے، وہیں پر ہتھیلیاں بھی رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی زمین نشیب و فراز والی ہے، کنکریاں ہیں، یا اتنی ٹھنڈک یا اتنی گرمی ہے کہ زمین گرم ہے، ہاتھ اور پیشانی رکھ نہیں پائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی پیشانی اور اپنی ہتھیلیوں کے نیچے کوئی کپڑا رکھ لے اور پھر اس کے اوپر ہتھیلی اور اپنی پیشانی رکھے تاکہ تکلیف نہ ہو، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا سجد احدکم فلیباشر بکفیہ الارض لعل اللہ یصرف عنہ افعال انغل یوم القیامہ۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے براہ راست ہتھیلیاں اور پیشانی زمین ہی پر رکھنا چاہیے یا چٹائی پر ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں سردی کی وجہ سے اگر کوئی یا گرمی کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو پریشانی کی صورت میں آدمی ہتھیلیاں اپنے کپڑے میں رکھ سکتا ہے،
اپنی آستین کو کھینچ کر ان کے اندر کر سکتا ہے، آستین کو بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے، جیسے کہ روایتوں میں موجود ہے۔ اس باب میں اس طرح کی روایت پڑھیں گے کہ جس میں صحابی رسول نے ایسا کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو سجدے کی ہم نے ہیئت بیان کی وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت سجدہ کرنے کے وقت میں اپنے آپ کو بالکل زمین سے جھکا دے گی، وہ اپنے کوہنیوں کو کھڑا نہیں رکھے گی بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین سے ملا دے گی، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دے گی، اور یہ حکم اس کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اس ہیئت میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے، تو اس کے لیے جو چیز زیادہ استر ہو، جو ہیئت زیادہ پردے والی ہو، وہی ہیئت عورت کے لیے بہتر ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ ہاتھوں کو زمین پر جو رکھنا ہے یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھنا یہ سجدے کے لیے شرط ہے۔ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مالک نے جو شرط سجود قرار دیا اسے، وہ تمام سجود کی شرط ہے، نہ کہ نفس سجود کی شرط، جبکہ دیگر فقہاء کرام نے جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصح قول میں یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحبات کی قبیل سے ہے۔ باب السنت فی السجود، سجدے میں سنت کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ کان اذا سجد وضع کفیہ علی الذی یضع جبہتہ علیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی ہتھیلیاں اس پر رکھتے تھے جس پر اپنا چہرہ اور اپنی پیشانی رکھتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دونوں کو ایک ہی جگہ پر رکھنا ہے، اور براہ راست زمین یا چٹائی پر رکھنا یہی بہتر ہے، افضل ہے۔ ہاں سردی اور گرمی کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے اگر اپنے ہتھیلیوں کو آستین کے اندر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو یہ مفہوم روایت کے اگلے حصے سے، اگلے ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں قال راوی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا فی بردن شدید، سخت ٹھنڈک میں دیکھا میں نے انہیں، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِن بُرُنِسِهِ، وہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے نکالتے تھے، حَتَّى يَضَعُهُمَا عَلَى الْحَصَى، یہاں تک کہ ہتھیلیاں وہ آستین کنکریوں پر رکھ لیتے تھے۔ اب کنکریوں پر رکھ لیتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ کنکریاں چھتتی تھیں، یا یہ کہ فی بردن شدید بھی کہا ہے تو اس کا مطلب وہ جو کنکریاں ہوتی تھیں، جو فرش ہوتا تھا وہ بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، اس کی وجہ سے آستین کو اس پر رکھ لیتے تھے، پھر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ضرورت کے پیش نظر یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ کان یقول، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من وضع جبہتہ بالارض، کہ جس نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، جس نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا تو فلیضع کفیہ، تو چاہیے کہ اپنی ہتھیلیاں بھی رکھے، یعنی ہاتھ جب زمین پر آدمی نے پیشانی رکھی ہے تو اپنی ہتھیلیاں بھی زمین پر رکھے، یہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی اور ہتھیلی دونوں کا موضع ایک ہی ہونا چاہیے۔ ثم اذا رفع جبہتہ،
پھر جب اپنی پیشانی کو اٹھائے فلیرفع کفیہ، تو اپنی ہتھیلیوں کو بھی اٹھائے۔ طریقہ ہم نے شروع میں بتا دیا ہے کس طریقے سے اٹھانا ہے۔ فإن الیدین تسجدان، کیونکہ دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، کما یسجد الوجہ، جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ ہم نے ایک روایت بھی اس سے پہلے ذکر کر دی کہ نبی نے فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وبہذا ناخذ، ہم اس کو لیتے ہیں، حدیث سے جو سمجھ میں آتا ہے ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ ینبغی للرجل، مرد کے لیے مناسب یہ ہے، اذا وضع جبہتہ ساجدہ، جب وہ اپنی پیشانی کو سجدہ کرنے کی صورت میں رکھے تو یہ اس کے لیے مناسب ہے ان یضع کفیہ بحذاء اذنیہ، بحذاء اذنیہ، کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے مقابل رکھے۔ وَيَجْمَعَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور اپنی انگلیوں کو اکٹھا کرے سجدے میں، قبلے کے رخ رکھے۔ وَلَا يَفْتَحُهَا، اور ان کو کھولے نہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، تو جب سر کو اٹھائے، رَفَعَهُمَا مَعَ ذَلِكَ، تو اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، پہلے سر کو اٹھائے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ فَأَمَّا مَنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ، اسی روایت سے اخذ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے کہ وہ شخص جس کو ٹھنڈک لگ رہی ہو، زمین ٹھنڈی لگ رہی ہو، یوزی، جو ٹھنڈک اس کو تکلیف دے، ایسی ٹھنڈک ہو، وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ كِسَاءٍ أَوْ صَوْبٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وہ شخص جس کو ٹھنڈک لگ رہی ہو اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا، من تحت کسائن، کسی چادر کے نیچے سے، اور صوبن، یا کپڑے کے نیچے سے، تو فرماتے ہیں فلا بأس بذلک، تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہو قول ابی حنیفہ، اور رحمہ اللہ یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ باب الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کا بیان۔ نماز میں کیسے بیٹھے گا، بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہوگی، کیا طرز ہوگا بیٹھنے کا، اس تعلق سے یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ روایتیں ذکر فرماتے ہیں، جن روایتوں سے یہ معلوم ہوگا کہ مرد جب بیٹھے گا تشہد پڑھنے کے لیے، چاہے قاعدہ اولا میں ہو یا قاعدہ آخرہ میں ہو، تو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے احناف کے نزدیک ان روایتوں سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ افتراش کرے گا۔ افتراش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جس طریقے سے مرد بیٹھتے ہیں، یعنی اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر لیتے ہیں اور انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگاتے ہیں، اور بایاں پیر بچھا لیتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ افتراش ہی سنت ہے، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اس کے علاوہ کے قائل ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد اول میں تو افتراش کرے گا، یعنی جیسے احناف کے نزدیک بیٹھتا ہے تشہد اول میں، تشہد آخر میں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ تشہد اول میں تو افتراش کرے گا، یعنی اپنا داہنا پیر کھڑا کرے گا اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے گا، اور تشہد آخر میں امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ تورک کرے گا۔ تورک کا مطلب ہمارے یہاں پر عورتیں جس طریقے سے بیٹھتی ہیں، یعنی دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال کر اور زمین پر اپنی سرینوں کو رکھ کر بیٹھے گا، جیسے ہمارے یہاں پر عورتیں بیٹھتی ہیں۔ تو امام شافعی تشہد آخر میں تورک کے قائل ہیں، واو سے تورک، بے سے نہیں۔
اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد اول اور تشہد آخر دونوں میں تورک کرے گا، یعنی دونوں میں اپنے پیروں کو دائیں جانب نکال کر زمین پر بیٹھے گا۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یہ اختلاف صرف سنت میں ہے کہ سنت کیا ہے، تو امام اعظم نے اس کو سنت قرار دیا، یعنی افتراش کو، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورک کو سنت قرار دیا، اور امام شافعی نے تشہد اول میں افتراش کو اور تشہد آخر میں تورک کو سنت قرار دیا۔ تو یہ سنت میں اختلاف ہے۔ رہا نفس جواز، تو نفس جواز سب کے نزدیک ہر ایک سے ہے، یعنی اگر تورک کرے یا افتراش کرے، چاہے ایک میں تورک کرے اور ایک میں افتراش کرے، سب کے نزدیک جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سنت وہ ہے جو کہ ہم نے اختلاف بتایا، تو اختلاف سنت میں ہے، نفس جواز میں اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نے صورتیں بتائیں، یہ صرف اور صرف مرد کے لیے یہ بیٹھنے کی ہیئت ہے۔ عورتوں کے لیے جو صورت ہے بیٹھنے کی، وہ اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ بعض سلف سے، جیسے کہ قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے بعض اسلاف سے حکایت کی ہے، بیان کیا ہے، اور اس کا بیان علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں کیا۔ انہوں نے فرمایا ان سنت المرأۃ التربع، عورت کے لیے بیٹھنے کی جو سنت ہے وہ تربع ہے۔ تربع کا مطلب پلتی مار کے بیٹھنا، یعنی داہنا پیر اکٹھا کرے اور بایاں پیر بھی اکٹھا کرے، داہنا پیر کا جو قدم ہے بائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے رکھے، اور بائیں پیر کا جو قدم ہے وہ دائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے رکھے۔ پلتی مار کے بیٹھنا ہمارے یہاں پر بولا جاتا ہے۔ یہ تربع عورتوں کے لیے سنت ہے۔ جبکہ مسند امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی، عن ابن عمر انہ سئل کیف کان النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کننا یتربعن ثم امرنا ان یحتفظن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سرکار کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تربع کرتی تھیں، یعنی پلتی مار کے بیٹھتی تھیں۔ ثم امرنا ان یحتفظن، پھر ان کو احتفاظ کا حکم دے دیا گیا۔ احتفاظ کا مطلب وہی ہے جس کو ہم نے تبرک بتایا، یعنی دونوں پیروں کو اپنی دائیں جانب نکالیں گی عورتیں اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ کے بیٹھیں گی۔ عورتوں کے سلسلے میں یہی مذہب امام مالک کا بھی ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ عورتیں ویسے ہی بیٹھیں گی جیسے کہ مرد بیٹھتا ہے، جیسے کہ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم نے مردوں کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ افتراش کرے گا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی کے پیروں میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر پیروں میں تکلیف ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ یہ بھی اس کے لیے سنت ہوگا کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو کھڑے کر کے ان پر بیٹھ جائے، جیسے کہ روایت سے معلوم ہوگا۔ باب الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ صلی الی جنبہ رجل فلما جلس الرجل تربع وسنى رجلیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے ان کے پہلو میں نماز پڑھی، ان کے بغل میں، ان کے پاس میں نماز پڑھی۔ فلما جلس الرجل، تو جب وہ شخص بیٹھا نماز پڑھ کر، یعنی تشہد میں بیٹھا، تربع، تو اس نے پلتی بھیڑ لی، یعنی پلتی مار کے بیٹھ گیا،
اور پلتی مارنا تربع کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ دائیں پیر کا قدم بائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے اور بائیں پیر کا قدم دائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے رکھے. وَسَنَا رِجْلَيْهِ اور اپنے دونوں پیروں کو اس نے ایسے سمیٹ لیا. تو سنا رجلہ یہ تربع کی توضیح ہے. فَلَمَّا انصَرَفَ ابن عمر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے جب فارغ ہو گئے عاب ذالک تو اس کے اس تربع کرنے کو اور پلتی مار کر بیٹھنے کو آپ نے برا جانا. عاب ذالک علیہ اس آدمی پر آپ نے اس کو برا کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے. قال الرجل تو مرد نے کہا اسی شخص نے کہا فوراً استفسار کے طور پر پوچھنے کے طور پر کہ حضور آپ تو ایسا کر رہے ہیں میں نے آپ کو کرتے ہوئے ایسا کر لیا. قال الرجل آدمی نے کہا فإنك تفعله آپ تو ایسا کر رہے ہیں. قال انی اشتکی میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اعتذار کے پیش نظر ہے وہ عذر کے پیش نظر ہے مجھے تکلیف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر میں شریک ہوئے تھے تو وہاں سے آپ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی جس کی جو تکلیف ابھی تک آپ محسوس کر رہے تھے اس کے پیش نظر آپ تربع کر لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ہو سکے آدمی افتراش کرے اور مجبوری ہو تو تربع بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی اس کے لیے سنت ہوگا. اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبداللہ ابن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاة. حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن قاسم نے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان سے روایت ہے یہ انہو کانا یراہو کہ حضرت عبداللہ اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے یتربع فی الصلاۃ کہ وہ نماز میں تربع فرما لیتے تھے اذا جلسا جب بیٹھتے تھے. قالا تو عرض کی ففعلتہ فرمایا یعنی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایسے کرتے دیکھا ففعلتہ تو میں نے بھی تربع کر لیا. وانا یومئذ حدیث السن حضرت عبداللہ جو تھے ان دنوں چھوٹے تھے کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے اس کے درمیان ان کو امتیاز نہیں تھا. عذر کے تحت کیا کرنا سنت ہے بغیر عذر کے کیا کرنا سنت ہے اس کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتے تھے چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے جو کرتے ہوئے دیکھا ویسا انہوں نے کر لیا. اسی لیے بیچ میں یہ بھی فرما دیا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ میں ان دنوں چھوٹا تھا فَنَهَانِ أَبِي تو میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے منع فرما دیا اور مجھے روکا. فقال تو فرمایا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةِ الصَّلَاةِ یہ تربع کرنا یہ نماز کی سنت نہیں ہے نماز میں بیٹھنے کی سنت نہیں ہے. وَإِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَن تَنصُبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تم اپنا داہنا پیر کھڑا کر لو اور اپنا بایاں پیر بچھا لو اور پھر اس پر بیٹھو یہ سنت ہے. اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا اور اس کو ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز کی سنت قرار دیا. قال محمد حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وبہذا ناخذ ہم اس کو لیتے ہیں اس حدیث پاک کے مفہوم پر عمل کرتے ہیں. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اسی کو افتراش کہتے ہیں. پوری توضیح ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دی ہے. وَقَانَ مالک بن انس یاخذ بذلک فی الرکعتین الاولیین اور حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو لیتے ہیں وہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں لیکن پھر رکعتین الاولیین پہلی دو رکعت میں یعنی تشہد اول میں افتراش کے وہ قائل ہیں. وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ رہا چوتھی رکعت میں فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ تو وہ فرماتے تھے يُفْضِي الرَّجُلُ بِإِلْيَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
کہ وہ مرد جو ہے اپنے دونوں کو کولہوں کو زمین پر رکھے گا، سورین کو زمین پر رکھ دے گا، یعنی تورک کرے گا۔ وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اور دائیں جانب اپنے دونوں پیروں کو کر لے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں پر عورت بیٹھتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو عورتوں کے لیے حکم ہے اسی کا قول حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدہ اخیرہ میں مرد کے لیے کیا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ امام شافعی کے نزدیک تو عورت بھی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتا ہے، یعنی ان کے نزدیک مرد جیسے بیٹھتا ہے ویسے ہی عورت بھی بیٹھے گی، اور وہ قاعدہ اخیرہ میں وہ اسی کے قائل ہیں۔ وہ قاعدہ اولا میں تو افتراش کے قائل ہے جس کے احناف قائل ہیں، اور قاعدہ اخیرہ میں وہ تورک کے قائل ہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قاعدہ اولا میں جو افتراش ہے اس میں عورت کے لیے بھی وہ افتراش ہی سنت مانتے ہیں، یعنی جیسے کہ احناف کے نزدیک بیٹھتے ہیں مرد۔ اخبرنا مالک اخبرنا صدقۃ بن یسار عن المغیرۃ بن حکیم قال رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة فذكرت له فقال انما فعلته منذ اشتكيت۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی صدقہ ابن یسار نے حضرت مغیرہ بن حکیم سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا یجلس علی عقبیہ کہ وہ اپنی دونوں ایڑیوں پر بیٹھ رہے ہیں، بین سجدتین دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہوتا ہے تو اپنی دونوں ایڑیوں پر بیٹھ جا رہے ہیں نماز میں۔ فذکرت لہ تو میں نے ان سے اس چیز کا استفسار کیا اور اس سے یہ بات پوچھی کہ آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں اور دونوں ایڑیوں پر کیوں بیٹھ رہے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ۔ فقال تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما فعلتہ منذ اشتکیت، میں نے یہ کیا ہے تب سے جب سے مجھے تکلیف کی شکایت ہے۔ تو تکلیف کے پیش نظر دونوں سجدوں کے بیچ میں ایڑیوں پر بیٹھ گئے۔ اس سے احناف بھی کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اگر تکلیف ہے تو ایڑیوں پر بیٹھنا بھی جائز ہے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اس کو لیتے ہیں، یعنی تکلیف کی حالت میں اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ لا ينبغي ان يجلس على عقبيه بين السجدتين، کہ انسان کے لیے مرد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دو سجدوں کے بیچ میں اپنی ایڑیوں پر بیٹھے، وَلَكِنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، ہاں دونوں سجدوں کے درمیان ویسے ہی بیٹھے گا کا جلوسہ فی الصلاۃ، جیسے کہ قاعدہ اخیرہ قاعدہ میں اور قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں افتراش کر کے بیٹھتا ہے ویسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھے گا۔ ہاں تکلیف کے پیش نظر دونوں ایڑیوں پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب آپ کہیں گے کہ ماقبل کی روایت سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ ایڑیوں پر بیٹھتے تھے، حضرت امام محمد نے استدلال اس بات پر کیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی ویسے بیٹھے گا جیسے کہ تشہد میں بیٹھتا ہے، تو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے استفسار کیا تھا حضرت مغیرہ بن حکیم نے کہ آپ ایڑیوں پر کیوں بیٹھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے شکایت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اس وقت سے میں ایسے بیٹھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی بغیر تکلیف کے ویسے ہی بیٹھے گا جیسے کہ نماز میں تشہد اول اور تشہد آخر یا قاعدہ اول اور قاعدہ آخرہ میں بیٹھتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، بلکہ یہی قول امام مالک نے بھی کیا، امام شافعی نے بھی کیا، امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا، جیسے کہ امام ترمذی، ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی سے مرفوعاً ذکر کیا، کیا نہا ان یقیع الرجل فی صلاتی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد اپنی نماز میں اقعاء کرے۔ اقعاء کا مطلب وہی دونوں قدموں کے سینے پر بیٹھنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پیر کھڑے کر کے ان کے اوپر یعنی ایڑیوں پر بیٹھے، تو یہ اقعاء کہلاتا ہے۔
تو سرکار نے اس سے منع فرمایا. اور امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کانا ینہا عن عاقبت الشیطان کہ سرکار شیطان کی ایڑیوں سے روکتے تھے، منع فرماتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا یہ شیطان کے بیٹھنے کی طرح ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ماقبل کی روایت جو امام ترمذی سے ہم نے ذکر کی، امام مسلم سے جو ذکر کی، وہ روایت اسی کو تمام ائمہ نے لیا ہے، جبکہ اس کے معارض ایک دوسری روایت ہے جس کی تخریج امام مسلم نے بھی کی ہے اور امام ترمذی نے بھی کی ہے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے بھی کی ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عن ابن عباس ان الاقعاء بین السجدین سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کرنا یعنی دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ روایت مذکورہ روایت کے معارض ہوئی. اس تعلق سے علماء نے فرمایا، کچھ علماء نے تو یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث منسوخ ہے، اور جبکہ نسخ ہونے کا قول جو ہے علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے مردود قرار دیا ہے. اور کچھ ائمہ نے یہ فرمایا جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقعاء دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اقعاء وہ ہوتا ہے جو مستحب ہے، وہ اقعاء یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں کولہوں کو یا سرینوں کو اپنی ایڑیوں پر رکھے اور اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے. یعنی جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں یہی اقعاء مستحب ہے، یعنی اپنے دونوں پیروں کو، قدموں کو کھڑا کرے اور ان کے ایڑیوں پر اپنے کولہے رکھ کر اور سرین رکھ کر بیٹھے. یہ اقعاء مستحب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو اقعاء بین السجدتین ہے اس سے مراد یہی ہے، اس لیے امام شافعی اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں. اور اقعاء کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دونوں کولہے یا دونوں سرین اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور ادھر ادھر پیر نکال دے، یعنی دایاں پیر دائیں طرف کر دے، بایاں پیر بائیں طرف کر دے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے سرین بھی زمین پر رکھے. یہ اقعاء کی دوسری صورت ہے. اسی اقعاء کو کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے، یہ منع ہے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تطبیق کے قائل ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اقعاء والی کہ اقعاء سنت ہے وہ منسوخ نہیں ہے. اور پہلا والا جو معنی ہم نے اقعاء کا بتایا اس معنی میں اختلاف ہے صحابہ کرام کے درمیان. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جس اقعاء کو سنت قرار دیا اس سے امام شافعی نے وہی مراد لیا، لہذا پہلا والا معنی سنت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انکاری ہیں، اس کو منع فرماتے ہیں. اور دوسرا والا جو معنی اقعاء کا ہم نے بتایا وہ تو بلا خلاف سب کے نزدیک مکروہ ہے.